السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس دنیا کا سب سے مشکل کام ایک ہی ہے اور وہ ہے اپنی ذات کو خوش کرنا۔ ہر انسان کسی نہ کسی بات کو لے کے پریشان ہے، غم میں ہے۔ کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو جو ہے وہ اپنا گھر چاہیے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح سے ہر انسان کی ایک اپنی ذاتی پریشانی ہے۔ اگر آپ اسی طرح سے پریشان رہیں گے، ہر وقت کسی نہ کسی بات کو سوچ کر ٹینشن میں رہیں گے، تو زندگی میں کبھی بھی خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے اپنا اچھا وقت یاد کریں۔ برے وقت کو 24 گھنٹے کوسنے سے بہتر ہے کہ انسان بیٹھ کے ان چیزوں کو یاد کرے، اس وقت کو یاد کرے جب وہ بہت خوش تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو۔ انسان کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں، اس کی اپنی اولاد، اس کے ماں باپ، بیوی اور اس کا اپنا گھر، رزق۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم پہ بہت سے کرم ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن کا شکر ادا کرنے کی بجائے، جس وقت کو یاد کرنے کے بجائے ہم جو ہیں وہ 24 گھنٹے پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو ان کے دماغ میں نیگیٹیوٹی بھری ہوتی ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ ہر چیز، بری چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، ہمیشہ نیگیٹیو ہی سوچتے ہیں کہ اللہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ ہمیشہ جب بھی صبح اٹھیں تو اپنے مائنڈ میں پازیٹیو تھاٹ لے کے اٹھیں، اچھا خیال لے کے اٹھیں۔ جب انسان ایک اچھی اور مثبت سوچ کے ساتھ صبح اٹھتا ہے، اپنے دن کی شروعات اچھی کرتا ہے، تو اس کا آلموسٹ سارا دن ہی اچھا گزرتا ہے۔ برے وقت کو کوسنے کے بجائے، ہر وقت اپنے غموں میں مبتلا رہنے کے بجائے، اپنی مشکلات کو یاد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اپنا اچھا وقت یاد کریں جب آپ بہت خوش تھے، جب اللہ نے آپ پہ کرم کیا تھا، اپنے اس وقت کو یاد کریں، اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں۔ کیونکہ جب انسان شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے اپنے غموں، اپنے پریشانیوں کے ساتھ لڑنے کی۔ جب انسان اپنے رب کو ہی بھول جائے گا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے، وہ خود کو اکیلا محسوس کرے گا اور اسے لگے گا کہ میری زندگی میں غم ہی غم ہے اور میں پریشان ہوں، شاید ان پریشانیوں سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ تو لہٰذا اس کا بہترین حل یہی ہے، خوش رہنے کا بہترین حل یہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے کیا چیزیں اہم ہیں؟ سب سے فرسٹ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ہم سب بہت ناشکرے ہیں، کہیں نہ کہیں ہر وقت ناشکری میں لگے رہتے ہیں۔ ہم ہر وقت اللہ کو جو ہے وہ اپنے غموں کی وجہ سے شکوے اور ناشکری میں لگے رہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کا ڈھیر ڈھیر شکر کریں، بجائے اس کے کہ برے وقت کو یاد کریں، اپنے غموں اور پریشانیوں کو جو ہے ہر وقت کوستے رہیں۔ غموں اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آزمائش سمجھیں اور یہی سوچیں کہ ایک نہ ایک دن یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا عارضی ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنی، یہ پرماننٹ لائف نہیں ہے۔ تو جو چیز ہے ہی عارضی، اس میں پریشانیاں لینے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ اس عارضی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس مقصد کو یاد کریں، اپنے اعمال کو بہتر کریں اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہر وقت شکر ادا کریں۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہماری زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص ہم پہ کرم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا خوش رہنے کا نمبر 1 فارمولہ۔ نمبر 2 پہ ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، تو صرف اپنی ذات پہ دھیان دیں، دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنا ختم کر دیں۔ ہم سب کہیں نہ کہیں دوسروں کی زندگیوں میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں، اپنی ذات کو بھول کے اپنے اوپر کام کرنے کی بجائے ہم ہمیشہ دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کو کوستے ہیں، ہم ہر وقت تماشا لگانے میں لگے رہتے ہیں۔ جب ہم کسی کی زندگی کو مشکل بنائیں گے، کسی کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے، تو ہماری زندگی میں آسانیاں کیسے پیدا ہوں گی؟
اگر ہماری وجہ سے کسی کی زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں بھی آٹومیٹکلی پریشانیاں اور آزمائشیں آئیں گی، ہم بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ بھول جائیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ جو ہے وہ کس کا ریلیشن ہے، اور کس کی زندگی کیسی چل رہی ہے، اور کون اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنے مسائل پہ دھیان دیں، اپنی ذات پہ کام کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنا قیمتی وقت، اپنا اتنا پریشیس وقت دوسروں کی عیب ڈھونڈنے میں گزار دیں گے، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے میں گزار دیں گے، تو پھر ہم اپنی ذات کو کیسے بہتر کریں گے؟ اس طرح سے تو خوشی کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس طرح سے تو ہم کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے۔ دوسروں کی زندگیاں حرام کر کے، دوسروں کو بے سکون کر کے ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ بھول جائیں، ساری دنیا کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنی ذات کے اوپر کام کریں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنی ڈیلی روٹین کے اندر اچھے اچھے کاموں کو شامل کریں، نیکی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کریں، کوشش کریں کہ سارے دن میں کسی نہ کسی انسان کی مدد ضرور کریں، تاکہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ جب لوگ آپ کے ساتھ خوش ہوں گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا۔ صرف رب کو راضی کرنا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، جتنا جو ہے وہ اللہ کے حقوق ہیں، اتنے ہی بندوں کے حقوقوں کا بھی دھیان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ جب ہم اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تسبیحات کرتے رہتے ہیں، تو جو ہے وہ ہمارا دل اور دماغ اطمینان میں رہتا ہے، ہم بہت مطمئن ہوتے ہیں اپنی لائف سے، اور ہمارے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے، ہم اچھا اچھا سوچتے ہیں۔ جب ہم مینٹلی جو ہے وہ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہوں گے تو خوشی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو وقت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی غلطیوں کو خود معاف کیا کریں، اور اس کے علاوہ اپنی ذات پہ کام کریں، صدقہ دیں اپنا۔ یہ جو ہے یہ سب کام چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم جن کو اگنور کرتے رہتے ہیں اپنی نارمل روٹین کے اندر۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی فکر لگی رہتی ہے، اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے اوپر کام کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خود بخود جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق انسان کا اپنے حالات کے اوپر صرف 10% اختیار ہے، جبکہ اپنی ذات کے اوپر 90% اختیار ہے۔ جب ہم اپنی ذات کے اوپر 90% اختیار رکھتے ہیں، اور اگر یہ اختیار ہم اس پہ عمل بھی کریں، تو حالات پہ قابو پا لینا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، حالات خود بخود قابو میں آ جاتے ہیں۔ ہر وقت جو ہے وہ اچھی اچھی چیزوں کو مینیفیسٹ کیا کریں اپنی لائف کے اندر۔ مینیفیسٹیشن بہت اچھی چیز ہے اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لانے کے لیے۔ ہم جو ہیں وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت غلط امیجینیشنز رکھتے ہیں۔ امیجینیشن جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، اچھی چیزوں کو امیجن کیا کریں، اچھی چیزوں کو مینیفیسٹ کیا کریں۔ اپنے حالات جو ہیں مینیفیسٹ کرنے سے بھی انسان کی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو ہر وقت جو ہے وہ اچھی چیزوں اور اچھے حالات کے لیے مینیفیسٹ کیا کریں، اس طرح سے بھی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ایک مثبت تبدیلی آئے گی، خوشی آئے گی۔ اپنے آپ کو وقت دیں، اپنی دیکھ بھال کریں، اور سب لوگ جو ہے وہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے، ایک عہد کر لیں اپنی ذات سے کہ کبھی بھی جو ہے وہ برے وقت کو نہیں کوسیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ آسانیاں پیدا کی ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کا ڈھیر و ڈھیر شکر کریں، اور بھول جائیں کہ کیا غم ہے ہماری زندگی میں۔ غم ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے ہوتے ہیں، آزمائشیں ختم ہو جانی ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی کسی کی زندگی میں کبھی انٹرفیئر نہیں کریں گے، کوئی جائے بھاڑ میں، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو چھوڑ دیں، وہ اس کا مسئلہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے مسئلے اور اپنے مسائل پہ دھیان دیں، اپنی ذات پہ کام کریں، اور اپنے آپ کو وقت دیں، ٹھیک ہے؟ یہی آپ کی زندگی میں جو ہے یہی کام آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ کو خوش رکھیں اور اس کی مخلوق کو خوش رکھیں، تو بس یہی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی اور خوشی ہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیا کریں، ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے، میرا کنٹینٹ آپ کو کیسا لگتا ہے، کیا میرے کنٹینٹ سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور اگر کہیں پہ آپ کو کہیں ویڈیو میں کہیں پہ بھی امپرومنٹ لگتی ہے کہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، تو مجھے وہ بھی کومنٹس میں لازمی بتایا کریں، تاکہ میں اپنے کنٹینٹ کو اور بہتر سے بہترین کر سکوں۔
میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ جی۔ کل نئے ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔